محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکول میں بچے اکثر میرے پاس بیٹھنے سے انکار کر دیتے کیونکہ میرے کپڑوں پر گریس کے داغ رہ جاتے تھے۔ مجھے ہمیشہ آخری بینچ پر جگہ ملتی تھی۔ بچوں کے ساتھ اکثر استاد بھی میرا مذاق اڑاتے، لیکن ایک دن رات کو ورک شاپ سے گھر لوٹا تو قدم ٹھٹک گئے۔ سامنے صحن میں میرے وہی استاد بیٹھے تھے جو ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میں آگے بڑھا تو انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگے، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں نے ہمیشہ تمہاری تذلیل کی اور آج اس کا مقصد پورا ہو گیا کیونکہ تم نے۔ میں استاد کے سامنے سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں چھوٹے بڑے پانے موجود تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں بے اختیار پیچھے کی جانب زمین بوس ہو گیا تھا۔ وہ مجھے زوردار ضرب لگاتے ہوئے بولے، یہاں تم کام کرنے آتے ہو یا پھر لڑکوں سے باتیں کرنے؟ میں نے تمہارے باپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر اپنے بچے کو یہاں لگانا ہے تو اسے اچھے طریقے سے سمجھا دو۔ میرے کام کی جگہ پر الٹی سیدھی حرکتیں نہیں ہوں گی، صرف اور صرف کام پر توجہ دی جائے گی۔ لیکن نہ تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے اور نہ تمہارے باپ کو۔ آج رات کو میں بات کرتا ہوں تمہارے باپ سے۔ میں اس طرح کے بچوں کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ فالتو کا وقت نہیں ہے میرے پاس جو تم جیسے کام چور لوگوں پر برباد کروں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے اٹھا تھا اور اپنے ہاتھ ان کے سامنے جوڑتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ لڑکا اپنی پریشانی مجھے بتا رہا تھا۔ استاد، اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں جلدی جلدی اپنے حصے کا کام کر دیتا ہوں، بلکہ آپ جو اور کوئی کام بولیں گے وہ بھی کر دوں گا۔ خدا کے لیے بابا کو کچھ نہیں بولنا، وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ میری شکایت جائے گی تو اور بھی زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ میں یہ کہہ کر کام کی طرف بڑھنے لگا تھا تو انہوں نے بے اختیار میرا بازو تھام لیا تھا اور سر نفی میں ہلا کر بولے، نہیں، اب میں تمہارے ساتھ کام کروں گا ہی نہیں۔ تم نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے، تم اپنے گھر جاؤ، میں تمہارے گھر رات کو آؤں گا۔ جب تک تمہارے باپ سے بات نہیں کر لیتا تم میری ورک شاپ پر کام نہیں کر سکتے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اگر ایسا ہوتا میرا آج کا پورا دن ضائع ہو جاتا، جس کا میں بالکل بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ کمیٹی جانی تھی اور بہت سے کام بھی تھے، مجھے ہر چیز سوچ سمجھ کر کرنی تھی۔ میں ایک بار پھر کان پکڑ کر بولا، استاد تم مار لو لیکن ایسا مت کرو، میرا دن ضائع ہو جائے گا۔ وہ لڑکا صرف 10 منٹ کے لیے آیا تھا، بہت بڑی پریشانی چل رہی ہے، ورنہ میں کبھی اس کی بات نہیں سنتا۔ آپ نے مجھے دیکھا ہے کسی اور لڑکے سے بات کرتے ہوئے۔ میں صبح سکول چلا جاتا ہوں، 12 بجے آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور پھر رات کے 12 بجے گھر جاتا ہوں۔ اس درمیان میں کسی سے بات نہیں کرتا، صرف آپ کا کام کرتا رہتا ہوں۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرا دن برباد ہو جائے گا۔ ہمارے گھر میں میرے علاوہ کمانے والا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ وہ چند لمحے مجھے گھورتے رہے تھے اور پھر غصے سے بولے، 5 منٹ کے اندر اندر تم اس گاڑی پر مجھے نظر آؤ۔ اگر تم نے آئندہ کے بعد کام کے درمیان کسی بھی الٹی سیدھی حرکت میں دخل دیا تو میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ ان کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور فوراً سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، دل گھبرا رہا تھا، لیکن کیا کرتا، ہر زاویے سے مجبور تھا۔ خاموشی سے گاڑی کو اب ٹھیک کرنے لگا تھا۔ میں 16 سال کا تھا، لیکن گھر کی ذمہ داریوں نے مجھے 26 سال کا بنا دیا تھا۔ میں 10ویں جماعت میں تھا، لیکن اب پڑھائی میں خاص رجحان نہیں رہا تھا۔ گھر کی پریشانیاں اور ان آزمائشوں نے مجھے اپنی تعلیم سے بہت دور کر دیا تھا۔ ابھی میں کام ہی کر رہا تھا کہ جب اچانک میری نظر دائیں جانب گئی تھی۔
وہ لڑکا اب بھی وہیں بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا، مجھے معلوم تھا اگر میں اب اس کے پاس گیا تو میرا مالک مجھے نکال دے گا، لیکن جو حالات مجھے نظر آ رہے تھے، اگر میں اس کے پاس نہیں جاتا تو بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا۔ فی الحال میں اپنے ہی کام میں مگن تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد استاد دوسری دکان پر چلا گیا تھا۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہاں پر کام کرنے والی میری چغلی لازمی استاد سے کریں گے، لیکن فی الحال مجھے اس لڑکے کی مدد کرنی تھی۔ میرے اشارے کرنے پر وہ فوراً سے میرے پاس آیا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، میری باتیں تمہیں سمجھ آئیں یا سب سر سے گزر گئی ہیں؟ میری بات سن کر وہ بولا، تم بالکل ٹھیک بول رہے ہو، لیکن میں جانتا ہوں یہ سب باتیں خیالی دنیا میں بہت اچھی ہیں، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے کوئی بھی باپ درد نہیں سمجھتا۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، ایسا نہیں ہے، ہمارے ماں باپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، بس ان کے پیار کرنے کے انداز مختلف ہیں۔ تم اس طرح اداس مت ہو اور غلط قدم اٹھانا مطلب اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ تم جو سوچ رہے ہو وہ تمہیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں اپنی ماں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر تم اپنے باپ سے خوف زدہ ہو رہے ہو تو کم از کم اپنی ماں کا چہرہ تو دیکھو۔ ابھی صرف تم 16 سال کے ہو، آگے جا کر تمہاری ایک پوری زندگی ہے، تمہارا ایک خاندان ہوگا، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے۔ اگر کسی کو بھی تمہارے ماضی کا علم ہوا تم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ ابھی جذبات میں آ کر اپنا آپ برباد مت کرو۔ میری بات سن کر وہ مکمل سناٹے میں آ گیا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم جاؤ یہاں سے، کسی نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا بلا وجہ میرے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ رات تک تم کچھ نہیں کرنا، 12 بجے میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، پھر تم میرے گھر آ جانا، ہم دونوں بیٹھ کر بات کریں گے اور سکول میں بھی بات کریں گے۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، تم ٹینشن مت لو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری ڈھال بنوں گا، تمہیں ہر مشکل سے بچاؤں گا، لیکن تم کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ میری بات سن کر اس نے سر زوروں سے ہلایا تھا اور مجھ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا تھا، جبکہ میں اب اپنے ہاتھ کو غور سے دیکھنے لگا تھا جہاں گریس لگی ہوئی تھی۔ میرا دل لمحے بھر کے لیے زور سے دھڑکا تھا۔ اسکول کا وہ منظر بے اختیار میری آنکھوں کے سامنے لہرا گیا تھا۔ میں نے فرتے جذبات میں آ کر اپنے ایک کلاس میٹ سے ہاتھ ملایا تھا، لیکن اس نے میرا ہاتھ بہت بری طرح سے جھٹک دیا تھا کہ تمہارے ہاتھ بہت گندے ہوتے ہیں، چکنائی لگی ہوتی ہے، بہتر ہوگا کہ ہم سے دور رہا کرو۔ اس کے الفاظ میری آنکھیں نم کر گئے تھے، لیکن میں نے بالکل بھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ میرا دل ایک بار پھر عثمان کے لیے زور زور سے دھڑکا تھا۔ یہ لڑکا بالکل الگ تھا، جو مجھے سمجھتا تھا، میری تکلیف کو سمجھتا تھا، میرے حالات کو سمجھتا تھا۔ آخر میں کیوں اس کی مدد نہ کرتا؟ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ جس بھی حد تک جانا ہوا میں چلا جاؤں گا، لیکن اسے موت کے منہ میں جانے نہیں دوں گا۔ میں واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ استاد کیف واپس آنے پر باقی کام کرنے والے کچھ کاریگر جو ہمیشہ میرے مخالف رہتے تھے، انہوں نے میری شکایت استاد سے کی تھی، لیکن میں ان کے آنے سے پہلے ہی کام مکمل کر چکا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں تھا، بس آنکھیں دکھا کر خاموش ہو گئے تھے۔ دوپہر 3 بجے ہم سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ چکے تھے۔ میں ابھی ایک طرف بیٹھا ہی تھا جب استاد نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ مجھے وہ شخص لاکھ ڈانٹ پلا دیتا تھا مگر ہمیشہ میرا خیال کرتا تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھا تو وہ میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر بولے، میں تمہارے پسند کی بریانی لایا ہوں، اور بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ ان کی بات سن کر میں نے سر نفی میں ہلایا تو وہ میرے
کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولے، میں صرف تم پر ہاتھ اس لیے اٹھاتا ہوں تاکہ آگے جا کر جب تم خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنی دکان بناؤ تب تمہیں اس طرح رونا نہ پڑے۔ آج تم آنسو بہا لو گے، اپنے ہاتھوں کو گندا کر لو گے، محنت کرو گے تو کل بیٹھ کر کھاؤ گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اچھے کاریگر نہیں ہو، تم یہاں موجود ہر بچے سے زیادہ اچھا کام کرتے ہو، لیکن تم اب لاپرواہ ہو رہے ہو اور مجھے لاپرواہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ یہاں پر کام کرنے والے بچوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں بار بار تاکید کرتا ہوں کہ اپنے کام پر دھیان دو۔ جس طرح میں تمہارا استاد ہوں، ایک میرا بھی استاد ہے، اگر اسے علم ہوا تو وہ اس دکان کو بند کرنے کا حکم دے دے گا، اور پھر میں کیا کروں گا؟ وہ اپنے بابا کی بات کر رہے تھے، بے شک استاد ہی اس دکان کے مالک تھے، لیکن ہمیشہ وہ اپنے باپ کو اہمیت دیتے تھے۔ جب بھی بڑے استاد آتے تھے دکان پر کوئی ہلچل نہیں ہوتی تھی، ہر شخص جانتا تھا کہ وہ مزاج کے کیسے ہیں، اس لیے ہمیں صرف ان کا ہی ڈر دیا جاتا تھا۔ میں نے خاموشی سے کھانا تناول کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دو دفعہ انہوں نے مجھ سے اپنے ہاتھ سے نوالا دیا تھا۔ میں سب میں پڑھا لکھا تھا، اس لیے مجھے اہمیت ملتی تھی، اور جس طرح چھوٹی عمر میں نے اپنے گھر کے حالات کو سنبھال رہا تھا، ہر شخص ہی میری تعریفیں کرتا تھا۔ تقریباً رات 11 بجے مجھے دکان سے چھٹی مل گئی تھی، حالانکہ میں 1 گھنٹہ اور رکنا چاہتا تھا، لیکن مجھے فی الحال عثمان سے ملاقات کرنی تھی۔ اس کے لیے میں مالک کو خدا حافظ بول کر سیدھا اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سیدھا سیدھا میرے 200 روپے کا نقصان ہو رہا تھا، مگر کسی کی جان سے بڑھ کر 200 روپے نہیں تھے۔ میں گھر پہنچا تو عثمان میرے گھر کی دہلیز پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً میرے پاس آ گیا تھا، جبکہ میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کھانا تناول کیا ہے تم نے رات کا؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تو میں اس کی کلائی تھام کر اپنے گھر کے اندر لے آیا تھا۔ ابا کمرے میں گہری نیند سو چکے تھے، اماں بھی سو رہی تھی۔ میں سیدھا کچن میں چلا گیا تھا۔ میری امی کی عادت تھی، وہ میرے لیے کبھی بھی 1 روٹی نہیں بناتی تھی، ہمیشہ 2 یا 2.5 روٹی رکھتی ہی تھی۔ حالانکہ بامشکل میں 1.5 روٹی ہی کھا پاتا تھا، لیکن اماں کا دل کب سکون پاتا ہے؟ ان کی طبیعت بالکل بھی صحیح نہیں رہتی تھی، اس لیے وہ جلدی سو جاتی تھی۔ پہلے جب ان کی طبیعت بہتر ہوتی تھی میرے لیے جاگتی رہتی تھی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی، میرے ساتھ باتیں کرتی تھی، مگر جب سے انہیں بیماری ہوئی تھی تب سے امی بابا دونوں ہی ڈھل گئے تھے۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا، اس کے سامنے زمین پر کھانا رکھا تو وہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے زاروں قطار رونے لگا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ میں فوراً سے آگے بڑھا تھا اور اسے گلے سے لگا لیا تھا، جبکہ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ بابا کو اپنی تکلیف بتاؤں گا تو وہ مجھے ماریں گے، مجھے ہاسٹل بھیج دیں گے۔ امی کو بتاؤں گا وہ ذہنی مریض بن جائیں گی، وہ بھی بابا کو بتا کر مجھے ہاسٹل بھیج دیں گی۔ میرا بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، لیکن میں انہیں اپنی تکلیف نہیں بتا سکتا۔ اگر میں نے انہیں اپنی تکلیف کسی کو بھی بتائی وہ مجھے صرف اور صرف اذیت پہنچائے گا، اور ابھی میں کہیں بھی نہیں جانا چاہتا۔ میں یہیں سب کے درمیان رہ کر اس عادت سے بچنا چاہتا ہوں۔ میں مر جاؤں گا کاشف، تم میری مدد کرو، خدا کے لیے میرا سب برباد ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش رہا تھا، اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولا، میں ہوں تمہارے ساتھ، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں بولے گا اور نہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہوگا۔ ہم مل کر تمہارے اس مرض کا حل نکالیں گے۔ تم کھانا کھاؤ۔ میری بات سن کر اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور بولا، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ جبکہ میں نے اب نوالا توڑ کر اس کے منہ کی طرف بڑھایا تھا اور نرمی سے بولا،
جب تک منہ میں کھانا نہیں لوگے پیٹ میں کیسے جائے گا؟ میں جانتا ہوں تمہیں بھوک نہیں لگ رہی، لیکن ہمت مت ہارو۔ اگر اتنی جلدی حالات سے ڈر جاؤ گے تو آگے کیسے بڑھو گے؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ منہ کھول چکا تھا۔ پہلا نوالہ منہ میں جاتے ہی شاید اس کے دل و دماغ کی نسیں کھلنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے ایک بڑے بھائی کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کس نے بولا تمہیں تمہارا بڑا بھائی نہیں ہے؟ میں ہوں تمہارا بھائی، تمہیں ٹینشن نہیں لینی۔ بے شک ہم دونوں کم عمر ہیں، لیکن میں تمہیں ہر چیز سے بچاؤں گا۔ کھانا کھاؤ۔ یہ بول کر میں اب چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر اپنے حلق میں اتارنے لگا تھا۔ کھانا کھا لینے کے بعد میں نے برتن وغیرہ واپس کچن میں رکھے تھے اور اپنے لیے اور اس کے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے آیا تھا، جبکہ وہ ٹھنڈے فرش پر ہی سمٹ کر آنکھیں موند کر لیٹ گیا تھا، شاید سو چکا تھا۔ میں اس کے نزدیک پہنچا تو سانسیں بھاری ہو رہی تھی، یعنی وہ سو گیا تھا۔ میں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، اپنے بیڈ روم کی چادر اتار کر اس پر اڑائی تھی، تکیہ اس کے سر کے نیچے رکھا تھا اور اس کے نزدیک ہی بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ وہ میری ہی ہم عمر تھا، کلاس کا طالب علم تھا، لیکن جس فیملی سے تعلق رکھتا تھا اس فیملی کو صرف اور صرف اپنے بچے کی پروگرس سے مطلب تھا۔ وہ کس حال میں ہے، کن لوگوں میں بیٹھ چکا ہے، اپنے ساتھ کیا کیا کر چکا ہے، ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو 12:30 ہو رہے تھے۔ عموماً گھروں میں اس وقت تک بچے آ جاتے ہیں، گھروں کو تالے لگ جاتے ہیں، لیکن ایک گھر کا بچہ میرے گھر میں گہری نیند سو رہا تھا اور اس کے گھر والوں کو ہوش ہی نہیں تھا۔ میرا دل کیا میں فون کر کے انہیں خوب سناؤں۔ آپ کو اپنی زندگی سے زیادہ جو دوسروں کی زندگی میں مطلب ہے، دیکھ لیں آپ کی اولاد کس نتیجے پر پہنچ گئی ہے۔ لیکن میں اتنی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اگر میں ایسا کچھ بھی کرتا عثمان کی زندگی مشکل ہو سکتی تھی، اور میں فی الحال اس کی مشکلات کو مزید بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنا آپ سنبھال لیا تھا اور خاموشی سے بستر پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ کب سوچتے سوچتے نیند آئی کچھ پتہ نہیں چلا۔ میری آنکھ فجر کی اذان پر عثمان کے ہلانے پر کھلی تھی۔ میں فوراً گھبرا کر جاگ گیا تھا۔ سامنے ہی وہ پریشان حال کھڑا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے کپ کپاتا جسم۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ چکا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولا، تم نے گھر کے دروازے پر تالا کیوں لگایا ہے؟ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے طلب ہو رہی ہے، مجھے کچھ ہو جائے گا، میرے جسم میں چونٹیاں رینگ رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے تھام لیا تھا اور اس کو اپنے برابر میں بٹھاتے ہوئے بولا، خبردار جو تم نے اس جگہ جانے کے بارے میں سوچا بھی، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیوں ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال رہے ہو؟ جبکہ وہ ایک بار پھر سختی سے اپنا آپ مجھ سے چھڑاتے ہوئے بولا، گھر کا دروازہ کھولو، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ اگر مجھے خوراک نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ جبکہ میں اب اسے اچھی طرح سے قابو کر چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہم دونوں وضو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں اور تم کہیں بھی نہیں جاؤ گے، صبح اسکول کے لیے میرے ساتھ یہیں سے نکلو گے۔ الٹی سیدھی حرکت کرنے کی تمہیں قطعاً بھی ضرورت نہیں ہے، ہوش کرو۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، مجھے جانا ہے، میرا ہاتھ چھوڑو، اپنے گھر کا دروازہ کھولو، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اچانک ہی اس کی آواز بلند ہو گئی تھی، جب اچانک میں نے اس کے منہ پر ایک زور دار تھپڑ رسید کر دیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ میں اب اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کا بازو تھام کر سختی سے بولا، بالکل چپ ہو جاؤ، اس کمرے سے تم آج باہر نہیں نکلو گے۔ تم نے اگر کچھ بھی کرنے کی کوشش کی، میں تمہارے باپ کو فون کر کے تمہاری
تمام تر حرکتوں کے بارے میں بتا دوں گا جو تمہارے دل و دماغ میں چل رہا ہے۔ تمہارا باپ ہی درست کرے گا۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولا، تم میری تکلیف نہیں سمجھ رہے، میں مر جاؤں گا، مجھے میری خوراک چاہیے ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرا حال بہت برا ہو رہا ہے۔ جبکہ میں بولا، نہیں تم نہیں جا سکتے، آج کنٹرول کرو خود پر، تم نے کل پورا دن خود پر کنٹرول رکھا تھا، قابو رکھا تھا، تمہیں آج بھی کرنا ہوگا، رکھنا ہوگا۔ اس طرح خود کو برباد مت کرو، عثمان تمہاری ایک پوری زندگی ہے، تم کیوں موت کے منہ میں جانا چاہتے ہو؟ جب اچانک وہ زمین پر بیٹھ گیا تھا اور اپنا سر گھٹنوں میں چھپا کر تڑپ تڑپ کر رونے لگا تھا، میں نے پریشان ہو کر دروازے کی طرف دیکھا، کہیں امی بابا جاگ نہ جائیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میرا ایک ایسا دوست میرے ساتھ موجود ہے، وہ کبھی بھی مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے، بلکہ اس کے گھر فون کر کے تمام حالات سے آگاہ کر دیں گے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ جو حالت ابھی اس کی ہے وہ اپنے گھر والوں کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا۔ اس کے پاس میں زمین پر بیٹھ گیا تھا اور اس کے بازو کو تھام کر بولا، اس طرح سے مت کرو عثمان، تمہارے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا۔ اگر باہر تمہارے رونے کی آواز گئی، میرے بابا یہاں آ جائیں گے اور پھر وہ فون کر کے تمہارے بابا کو سب بتا دیں گے۔ کوئی بھی شخص تمہاری تکلیف کو نہیں سمجھے گا، میں جانتا ہوں ہماری جنریشن کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، مگر تم سمجھو، اگر تم حوصلہ نہیں کرو گے، اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے، تو کس طرح اپنا آپ سنبھالو گے، کس طرح سے دنیا سے لڑو گے؟ میری بات سن کر وہ اب گہری گہری سانس لینے لگا تھا، آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھیں، چہرہ ضبط کے باعث لال انگارہ بن چکا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر مسلنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ گہری گہری سانس لینا بند کر چکا تھا اور اب وہ دھیرے دھیرے نارمل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا، اس کی حالت اب کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ میں فوراً اسے اٹھا کر واش روم لے آیا تھا اور اس سے وضو کروایا تھا۔ ہاتھ بہت بری طرح کانپ رہے تھے، لیکن میں اس کے ساتھ ہی کھڑا رہا تھا۔ ابھی اسے میری ضرورت تھی اور میں پیچھے نہیں ہٹ سکا تھا۔ وہ میرا دوست نہیں تھا، ایک کلاس فیلو تھا، مگر انسانیت کے ناطے میں اس کی مدد کرنے پر ہر قیمت پر قادر تھا۔ وضو کر کے ہم دونوں باہر آ گئے۔ میری امامت میں ہی اس نے نماز ادا کی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں اس کے پاس زمین پر بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگا تھا۔ جیسے جیسے سورہ یاسین شریف اس کے کان میں گونج رہی تھی، اس کی حالت میں سدھار آتا جا رہا تھا۔ وہ کب سنتے سنتے گہری نیند میں چلا گیا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے بھی بے اختیار گہری سانس لے کر خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے کچھ ہی دیر میں بہت بری طرح سے پریشان کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ فون کر کے اس کے گھر والوں کو اطلاع پہنچا دوں، انہیں بتاؤں کہ لڑکے کے ساتھ کیا پریشانی ہو رہی ہے، لیکن فی الحال میں خاموش ہی رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے 7 بجے اٹھا دیا تھا اور وہ اب کافی بہتر لگ رہا تھا۔ چہرہ بھی نارمل ہو گیا تھا، آنکھیں بھی بالکل نارمل تھیں۔ وہ مجھے شرمندہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا اور دھیمی آواز میں بولا، میں جانتا ہوں تمہارے دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ رہے ہوں گے، تمہیں شرمندگی ہو رہی ہوگی، میرا سامنا نہیں کر پا رہے ہوں گے، لیکن تم خود کو تکلیف مت دو، میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہاری ڈھال بن کر۔ بس اتنا سمجھ لو کہ میں تمہارا آئینہ ہوں اور آئینے کے سامنے انسان شرماتا نہیں ہے۔ اب ہم دونوں سکول کے لیے نکلیں گے، تم میرے ساتھ ہی اپنے گھر جاؤ گے اور میں باہر کھڑا ہو کر انتظار کروں گا۔ تم جب یونیفارم پہن کر باہر آ جاؤ گے، ہم دونوں سکول ایک ساتھ چلے جائیں گے۔ میں تمہیں اب ایک لمحہ بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا، اور ہاں، ورک شاپ پر جب میں جاؤں گا تو میرے ساتھ چلو گے۔ میں استاد صاحب سے بات کر لوں گا۔ میری بات سن کر وہ قدرے پریشان لہجے میں بولا،
نہیں ایسا مت کرو، میں تمہاری جاب پر بات آ جائے گی، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان ہو۔ اس کی بات سن کر میں ہلکا سا مسکرا دیا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر تم کوئی غلط کام کرو گے تو غلط قدم اٹھاؤ گے، مجھے تب نقصان ہوگا۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر سر ہاں میں ہلا دیا۔ میں جلدی جلدی اسکول کے لیے تیار ہوا تھا اور اسے لیے سیدھا اس کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر اس کے بابا مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیتے بلا وجہ مصیبت آ جاتی، اس لیے میں خاموشی سے گلی کے کونے پر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ وہ مجھے انتظار کرنے کا بول کر جھٹ اندر چلا گیا تھا۔ مجھے بعض اوقات حیرانی بھی ہوتی تھی کہ سندھ والے کتنے لاپرواہ لوگ ہیں۔ اگر میں اپنے گھر پہنچوں نہیں، میرے امی بابا پورا شہر سر پر اٹھا لیں، اور ایک اس کے ماں باپ تھے جنہیں اپنی اولاد سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ وہ پوری پوری رات گھر سے غائب رہتا تھا، لیکن انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ صبح بھی اگر وہ نظر نہ آئے تب بھی وہ نہیں پوچھتے تھے۔ کیا ماں باپ اتنے بھی اپنی اولاد سے غافل ہوتے ہیں؟ میں صرف یہ باتیں سوچ کر رہ جاتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر باہر آ گیا تھا۔ ہم دونوں نے پٹھان کے ہوٹل سے پر بیٹھ کر ناشتہ تناول کیا تھا اور پھر ساتھ ہی اسکول کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اس درمیان ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ میں بار بار نوٹ کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ اسے خوراک چاہیے، لیکن میرے ساتھ ہونے کے باعث وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ٹینشن مجھے اپنی بھی ہو رہی تھی کہ کل دکان سے آنے کے بعد میں نے اپنا یونیفارم دھو کر نہیں ڈالا تھا۔ کپڑوں پر کئی جگہ پر چکنائی گاڑھا تیل لگا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا بچے آج پھر میرا مذاق اڑائیں گے اور میری ذات کو مجروح کیا جائے گا۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی چل ہی رہی ہے، کوئی کس طرح اپنی پریشانی کو سنبھال رہا ہے اور کوئی کس طرح۔ ہم دونوں بالکل خاموشی سے کلاس میں داخل ہوئے تھے اور الگ الگ جگہوں پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ عثمان کے والد صاحب پروفیسر تھے۔ انہیں بالکل پسند نہیں تھا ان کے بیٹے کے ساتھ مجھ جیسا طالب علم بیٹھے۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک ایک لڑکا مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم ورک شاپ سے سیدھا ہی یہاں پر آ گئے ہو؟ اسکول میں انسان کو اپنی صاف ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تم نے اپنے کپڑوں کا حشر دیکھا ہے؟ میری نظر اب اپنی وائٹ شرٹ پر گئی تھی جہاں جگہوں پر نشانات تھے۔ مجھے اچانک ہی اپنی بے خیالی پر بہت افسوس ہوا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک اور لڑکا میرا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، ان جیسے لڑکوں کو صرف اور صرف کام سے مطلب ہوتا ہے، پڑھنا انہوں نے ہے نہیں، صرف اور صرف ماں باپ کا پیسہ برباد کرنے آتے ہیں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک اور لڑکا ہنستے ہوئے بولا، ماں باپ تو اس کے پیسوں پر پلتے ہیں، یہ تو خود کماتا ہے اور خود پڑھتا ہے۔ ویسے تمہیں میکینک ہی بننا ہے تو تم تعلیم حاصل کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ کسی بھی دکان پر بیٹھ کر پیسے کما لو۔ ان کی باتیں میرا خون کھلسا رہی تھی۔ میں کچھ کہتا جب اچانک عثمان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اس لڑکے کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارتے ہوئے اسے زمین پر گرا دیا تھا۔ میں فوراً سے اپنی جگہ سے گھبرا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے لڑائی جھگڑے سے بہت زیادہ خوف آتا تھا۔ کہنے کو میں اچھی جسامت کا انسان تھا، قد بھی لمبا تھا اور کسی کا خوف بھی نہیں تھا، لیکن لڑائی جھگڑے سے اب ہمیشہ سے اجتناب کیا کرتا تھا۔ جب سے میرے والد کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی تھی، میں ہر اس بری چیز سے دور ہو گیا تھا جو میرے ماں باپ کی پریشانی کا باعث بن سکتی تھی۔ عثمان اس پر بیٹھ کر اب مکے مارنے لگا تھا اور غصے سے چلاتے ہوئے بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے دوست کا مذاق اڑانے کی؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم آج ہی میرے ہاتھوں سے بچ کر دکھاؤ۔ وہ میری وجہ سے لڑ رہا تھا، اگر کوئی پروفیسر یا پرنسپل آ جاتے تو ہم سب نامزد ہوتے۔
میں نے فوراً آگے بڑھ کر عثمان کو دور کیا تھا اور اسے دیوار سے لگاتے ہوئے سختی سے بولا، کچھ بھی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے تمہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن حوصلہ کرو، اس طرح اپنے آپ کو بے قابو نہیں ہونے دو۔ تم میں ہر قیمت پر خود پر قابو پانا ہوگا۔ میرے سب کے لہجے پر اب وہ تھمک گیا تھا، آنکھیں لال ہونا شروع ہو گئی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ 2 دن ہو چکے تھے اس کی خوراک نہیں ملی تھی۔ اس کا یہ حال ہونا فطری تھا۔ میں نے اب مڑ کر نیچے پڑے ہوئے شخص کو اٹھایا تھا۔ تمام لڑکے گھبرا کر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تھے۔ جتنا بھی وہ لوگ منہ سے مذاق اڑا لیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو میری لڑائی جھگڑا کرواتا۔ لڑکیاں بھی بری طرح سے سہم چکی تھی۔ میں اسے بٹھاتے ہوئے اس بات کو بولا، اس کو یہیں ختم کر دو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ وہ لڑکا عثمان کو گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا، ایک طرف بیٹھ گیا۔ جس طریقے سے عثمان نے حملہ کیا تھا، کوئی بھی شخص ہوتا اس سے ڈر ہی جاتا۔ اتنی کم عمری میں اتنا زیادہ طاقتور ہونا عام بات نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی طبیعت اچانک سے اتنی خراب کیوں ہوئی ہے۔ کافی دیر تک میں اس لڑکے کو سنبھالتا رہا تھا، اس سے معافی مانگتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ مکمل بہتر ہونے لگا، میں اب عثمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تمہارے بابا اسکول میں ہی ہیں۔ اگر انہیں ذرا بھی علم ہو گیا کہ تم نے کیا حرکتیں کر رہے ہو، اگلے ہی دن وہ تمہیں ہاسٹل بھیج دیں گے۔ تم کیوں اپنی زندگی کو خود مشکل میں ڈالنا چاہتے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتا تم کر کیا رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ سر جھکا کر بولا، کوئی بھی شخص تمہیں نقصان پہنچائے گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ایسے کیسے؟ وہ تمہارا مذاق اڑا سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم کتنی مشکلات کا سامنا کر کے اس نوکری کو چلا رہے ہو۔ کتنا ظالم ہے تمہارا استاد، کل اس نے بھی تمہیں مارا تھا۔ تمہاری طرف اٹھنے والی ہر نگاہ کو نوچ لوں گا، میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم کتنے اچھے ہو یہ بات صرف اور صرف میں جانتا ہوں، میں سب کو بتاؤں گا۔ اس کی طرف دیکھ کر میں ہلکا سا مسکرایا تھا، پانی کی بوتل نکال کر اس کے لبوں سے لگائی تھی اور دھیمی آواز میں بولا، کیا ہو گیا ہے تمہیں بھائی؟ تم میرے بھائی ہو، میرا ایک بڑا بھائی، اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ہی تو یہ سب کچھ کرتا ہے۔ تم اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ سر نفی میں ہلا کر بولا، کوئی بھی بھائی اتنا نہیں کرتا، اور تم میرے بھائی نہیں، ایک اجنبی شخص ہو، مگر اس کے باوجود تم میرا خیال کر رہے ہو۔ جو میرے بابا کرتے ہیں اس کا بدلہ اگر تم لیتے تو میں آج کہیں کا بھی نہیں رہتا، لیکن تم نے میرے بارے میں سوچا، اپنے غصے کو جھٹک دیا، تو کیا میں تمہارے بارے میں یہ باتیں سن سکتا ہوں؟ کیا مجھ میں دل نہیں ہے؟ اس کی باتیں سن کر میں ایک بار پھر سے مسکرایا تھا اور اس کا کندھا سہلاتے ہوئے بولا، تمہارے پاس دل بھی ہے اور تم جذبات بھی رکھتے ہو، لیکن فی الحال خود کو قابو میں رکھو۔ تمہاری طبیعت اچانک خراب ہو رہی ہے، میں جانتا ہوں تمہارے لیے برداشت کرنا مشکل ہے، لیکن تمہیں کرنا پڑے گا۔ تمہیں ایک بہتر مستقبل کے لیے ہر قیمت پر قربانی دینی ہوگی، اپنا آپ مارنا ہوگا۔ میری باتیں اس کے سر سے گزر رہی تھی، میں جانتا تھا کہ اس کی حالت بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہی ہے۔ وہ صرف اور صرف میری مروت میں اپنی خوراک نہیں لے رہا تھا، بس اگر میں اسے ایک دفعہ ہاں کہہ دیتا تو وہ سکول سے بھاگ جاتا اور جا کر وہ غلیظ چیز اپنے اندر اتارتا، اور اس چیز کی میں اسے اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد پروفیسر آ گئے تھے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اپنی آخری بینچ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کبھی بھی آگے جگہ نہیں ملتی تھی۔ اگر میں آگے بیٹھ جاتا تو آنے والے تمام پروفیسر میرا مذاق اڑاتے تھے، لیکن انسان ہونے کے ناطے مجھے بھی برا لگتا تھا، لیکن میں کبھی بھی اپنے جذبات کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تھا۔ میں خاموشی سے کتابیں کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ جیسے جیسے استاد پڑھا رہے تھے میں ہر چیز کو لکھتا جا رہا تھا۔ میں میکینک تھا، مگر اس کے باوجود تعلیم کو پہلا نمبر دیتا تھا۔ میرے دل ہی دل میں
سوچا ہوا تھا کہ میکینک کا کام کر رہا ہوں، صرف اور صرف وقتی طور پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں جاب کروں گا۔ میں کبھی بھی خود کو برباد نہیں ہونے دوں گا۔ جتنی محنت میں اپنی تعلیم پر کر رہا ہوں، اپنا مستقبل سنوار کر ہی رہوں گا۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ سب خواب کس طرح سے پورے ہونے والے ہیں۔ پورا دن جیسے تیسے بیت گیا۔ رات 12 بجے میں اسکول سے عثمان کا ہاتھ پکڑ کر نکلا۔ ابھی ہم دونوں ورکشاپ کی طرف جا ہی رہے تھے جب اچانک اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگا تھا۔ آنکھیں ایک دفعہ پھر لال ہو گئی، چہرہ لال انار ہو رہا تھا۔ وہ تڑپ کر بولا، مجھے چھوڑ دو پلیز کاشف، میں بہت زیادہ بری حالت میں ہوں۔ میرا جسم مجھے کاٹ رہا ہے، 2 دن ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے میری خوراک نہیں ملی تو میں کہیں کا بھی نہیں رہوں گا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز میری مدد کرو، مجھے جانے دو۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اسے بیچ راستے میں ہی مارا تھا اور اس کا ہاتھ سختی سے تھام کر بولا، اگر آج تم اپنی خوراک لینے کے لیے گئے، میں تمہارے باپ کو بتا دوں گا۔ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں گے۔ بہتر ہوگا خود پر قابو رکھو اور میرے ساتھ ورکشاپ پر چلو۔ وہ اب زمین پر بیٹھ کر بچوں کی طرح پاؤں رگڑنے لگا تھا۔ اس کی حالت کا اندازہ مجھے بخوبی ہو رہا تھا۔ اگر میری جگہ کوئی اور لڑکا ہوتا اب تک اسے چھوڑ جاتا چھوڑ کر بھاگ جاتا اور اس کے والدین کو اطلاع بھی کر دیتا۔ لیکن جتنی مشکلات میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا تھا، میرے لیے یہ سب عام باتیں۔ ورکشاپ پر ایسی حالت میں نے کئی لڑکوں کی دیکھی تھی۔ اس کی حالت دیکھنا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہاں، لیکن میں پہلی بار کسی کو اس غلط چیز سے روک رہا تھا، اس کو سنبھال رہا تھا۔ یہ سب میرے قابو سے اب باہر ہوتا جا رہا تھا، لیکن میں ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ میں ایک بار پھر سے کے ساتھ بیٹھ گیا، پانی اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولا، عثمان ہوش کرو، تمہارا ایک بہتر مستقبل ہے۔ تم کیوں خود کو برباد کر رہے ہو؟ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اگر تم گئے تو میں سچ میں تمہارے گھر والوں کو بتا دوں گا، اور پھر تم جانتے ہو تمہارے ساتھ جو ہوگا تم خود اس کے ذمہ دار ہوگے۔ اس کی حالت اب اور بھی خراب ہونے لگ گئی تھی۔ گہری گہری سانسیں لینے لگا تھا۔ کچھ لوگ ہمیں حیرت سے دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ سب بیچ سڑک پر ہو رہا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، اگر اس کے والد نے اس کو اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ بلا وجہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ لیکن مجھے اس سے بڑھ کر ٹینشن یہ تھی کہ کہیں اس کی طبیعت خراب ہوتے ہوتے مزید نہ ہو جائے۔ لیکن میں نے اپنے استاد کے منہ سے یہ سن رکھا تھا کہ خوراک نہ ملنے پر ان کی حالت ایسی ضرور ہوگی، لیکن انہیں کچھ ہوگا نہیں، بلکہ یہ آنے والے کل کے لیے بہتر ہے۔ کچھ بھی دیر کے بعد وہ دوبارہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب زمین پر سیدھا لیٹ گیا۔ میں اب بھی اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ اس کے منہ پر پانی ڈالا تو وہ بوتل اپنے لبوں سے لگا کر گھونٹ گھونٹ اندر اتارنے لگا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بیٹھ گیا تھا اور شرمندگی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے کھڑا کرتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، یہ سب نارمل ہے، مگر تمہیں جلد قابو کرنا ہوگا۔ اس طرح تم ہر دفعہ کرو گے تو میں کیسے سنبھالوں گا؟ کوئی بھی شخص ہو، انسان عاجز آ جائے گا، تو ایسا مت کرو کہ میں تم سے عاجز آ جاؤں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں۔ میری بات سن کر اس نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور نم آواز میں بولا، ہر دوست تمہارے جیسا کیوں نہیں ہوتا؟ کاش میرا بڑا بھائی تمہارے جیسا ہوتا، کاش وہ مجھے سمجھتا، مگر اس کے لیے صرف اور صرف بابا جان کا پیسہ، ان کی پوسٹ، اپنی پڑھائی اور کھیل بھی عزیز ہیں۔ اسے میں نظر ہی نہیں آتا۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ کوئی مجھے پیار نہیں کرے گا؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا، جس دن انہیں پتہ چلے گا تم اس تکلیف سے گزر رہے ہو، وہ فوراً تمہارے ہم قدم کھڑے ہو جائیں گے، مگر فی الحال تمہیں ابھی کچھ
کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا کیونکہ تم سروائیو کرنا سیکھ رہے ہو۔ میری بات سن کر اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ میں اسے لیے سیدھا ورک شاپ چلا گیا تھا۔ استاد مجھے اس لڑکے کے ساتھ دیکھتے ہی کافی ناراض ہونے لگ گئے تھے، مگر میں خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گیا کر انہیں ان کی تمام حالات سے آگاہ کرتا چلا گیا تھا۔ پہلے تو سن کر وہ بہت غصہ ہوئے، لیکن جب میں نے انہیں اس کے حالات کے سے آگاہ کیا کہ اس کے گھر والے اس کو بالکل بھی نہیں سمجھ رہے، اور اگر انہیں پتہ چلا کہ وہ اس کو ہاسٹل بھیج دیں گے اور وہاں اس تک خوراک پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ میرے استاد اب اس کی تکلیف کو سمجھنا شروع ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ راضی ہو چکے تھے۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ کام میں بالکل بھی رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ جو کام بولو گے وہ وقت سے پہلے کروں گا، بس اسے آج میرے ساتھ رہنے دیں۔ مجھے کچھ وقت چاہیے ہے، صرف اور صرف اس کو بنا اس کے خوراک کے جینے دینے کا۔ دراصل وہ ڈرگز لے رہا تھا۔ کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر اس نے یہ غلط چیز شروع کر دی تھی۔ گھر والوں کی طرف سے پیار نہ ملنے کے باعث وہ بہت زیادہ تنہا اور ہو گیا اور اکیلا رہنے لگا، اور کب بری صحبت کا شکار ہوا اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ مجھ تک وہ کچھ دن پہلے ہی پہنچا تھا جب میں نے اسے رنگے ہاتھوں کچھ لڑکوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا، اس کو لگا تھا کہ میں اس کے باپ کو بتا دوں گا، لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ میں اس کا ساتھ دیا تھا، اس کو سمجھایا تھا کہ اسی طرح وہ مجھے اپنا بڑا بھائی ماننے لگا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ دھیرے دھیرے دن آگے بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدل چکے تھے۔ 2 مہینے ہو گئے تھے عثمان نے کوئی ڈرگز نہیں لی تھی۔ اس کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اب ہم دونوں کم بات کرتے تھے، کم ملتے تھے، لیکن اس نے جینا سیکھ لیا تھا۔ مجھے فی الحال کسی کی دوست کی ضرورت ہی نہیں۔ پڑھائی اور کام میں میں اتنا مصروف رہتا تھا کہ کسی کا دوست بننا میرے بس کی بات نہیں۔ انسان اگر دوستی کر رہا ہے تو اسے نبھانا بھی پڑتا ہے، اور ابھی میں جن حالات سے گزر رہا تھا میں دوست نہیں بنا سکتا تھا۔ آج میں رات 11 بجے گھر لوٹ گیا تھا۔ کہنے کو میری چھٹی 12 بجے ہوتی تھی، لیکن جب کام کم ہوتا تھا استاد 11 بجے تک مجھے گھر بھیج دیتے تھے، کیونکہ صبح میرا سکول بھی ہوتا تھا۔ عموماً لڑکے 12 بجے تک ہی ٹھہرتے تھے، کیونکہ رات دیر تک اگر کوئی گاڑی آ گئی تو اسے کون ٹھیک کرے گا۔ میرے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آتے تھے، صرف اس لیے کہ میں ایک پڑھا لکھا بچہ تھا۔ لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے گھر پہنچا تو سامنے ایک بہت بڑی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، جسے میں نظر انداز کیے اندر داخل ہوا تھا، لیکن اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ صحن میں میرے پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے، جو میرا اکثر مذاق اڑاتے تھے۔ میرے کپڑوں پر لگی ہوئی چکنائی کو دیکھ کر کہکے لگاتے تھے، اور بچوں کو میری مثالیں دیتے تھے کہ جو شخص نہیں پڑھے گا آگے جا کر اس کا یہ حال ہوگا۔ ان کے جملے ہمیشہ ہی مجھے تکلیف پہنچانے کا سبب رہے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ اچانک میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، تمہارے پاس میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں معافی مانگنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا، قابل بھی نہیں ہوں، لیکن جو تم نے کیا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کر دیا ہے۔ تم نے میرے بچے کو ایک ایسی گندگی سے نکالا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میری اولاد ڈرگز کے نشے پر لگ گئی ہے، جسے تم سنبھال رہے تھے، جسے تم دیکھ رہے تھے۔ رات بھر جو غائب ہو جاتا تھا وہ تمہارے گھر ہوتا تھا، تاکہ تم اسے ڈرگز کے پاس نہ جانے دو، اس کو خوراک نہ لینے دو۔ ان کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ معافی اپنے بچے سے مانگیں جس سے آپ نے لاپرواہی کی۔ ہر انسان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ 4 بچے ہیں،
تو چاروں کے مزاج الگ ہوں گے، ان کے دماغ میں طاقت الگ ہوگی، ان کا دل الگ ہوگا، ان کے جسامت الگ ہوگی۔ ہر بچے کو ایک زاویے سے پرکھنا، ایک زاویے سے دیکھنا غلط ہے۔ ہر شخص الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو الگ دماغ دے کر پیدا کیا ہے، پھر ماں باپ ہر بچے کو ایک جیسا کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر وہ بچہ کمتر ہو جائے تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کی اس نظر اندازی نے ہی اس معصوم کو اس گندگی تک پہنچا دیا تھا، ورنہ یہ 15 سال کا بچہ تنہائی کا شکار کیوں ہونے لگا؟ میری باتیں سن کر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ چند لمحے بعد وہ مزید بولے، تمہاری جیسی سوچ اتنی کم عمر میں ہونا بہت الگ ہے۔ آج تمہارے باپ سے مل کر پتہ چلا تم کس طرح سے اپنے گھر کو سنبھال رہے ہو، تعلیم مکمل کر رہے ہو۔ آج میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، تمہیں آگے کی پڑھائی اسکالرشپ پر دوں گا۔ تم جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو تم چلے جانا، میں تمہارے پیچھے کھڑا رہوں گا۔ تم نے میرے بچے کو ایک نئی زندگی دی ہے، وہ مر جاتا ایک چھوٹا بچہ ڈرگز کی لت پر لگ گیا تھا، اگر وہ اسی کو آگے رکھتا تو وہ ختم ہو جاتا، مگر تم نے میرے بچے کو ایک بہتر مستقبل دیا ہے۔ تم عثمان کے ساتھ رہو گے، جو تمہارے دل میں آئے تم کر سکتے ہو۔ میں نے انہیں منع کرنا چاہا تھا مگر وہ نہیں مانے تھے۔ میں کام بھی کر رہا ہوں اور اب اپنی تعلیم بھی مکمل کر رہا ہوں۔ یہ سب عثمان کے والد کی وجہ سے ہے۔ میں آپ سب کو صرف یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے بنا کسی لالچ کے، خدا تعالیٰ آپ کو خود انعام سے نواز دے گا۔ بے شک میرا رب بہت مہربان ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔